اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ قرآن اور اعجاز قرآن، اس میں ناظرین ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح معجزہ ہے اور کس طرح چیلنج ہے۔ اگر ہم فصاحت و بلاغت میں اس کے مخاطب چونکہ عرب تھے، اس لیے کتاب کا پہلا معجزہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا اسلوب بیان ہے۔ اگرچہ قرآن نے صراحت کے ساتھ اپنی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کا موضوع نہیں بنایا، لیکن اشارتی طور پر فرمایا کہ قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور اس طرح ہم نے، اور ایک آیت اور ہے کہ اور ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن کی وحی کی۔ کئی جگہ پر اس کے لیے لسان عربی مبین کی اصطلاح بیان کی گئی ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ کتاب عربی میں ہے، تو اس کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ عربی میں ہے؟ تو اس کی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عربیکلی اس کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنی جو آپ کی فصاحت و بلاغت ہے اس کو استعمال کریں۔ اب اس کا دوسرا ہے کہ اس کی تاثیر، اس کے اثرات کیا ہیں۔ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ہے، اس کے اثرات سننے والے پہ ہوں۔ قرآن پر اپنی اس خصوصیت کے اعتبار سے یہ بھی معجزہ ہے، جیسے کہ خود فرمایا جب خدائے رحمان کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھیں یوٹیوب پہ سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے کہ اس کو سنایا گیا مریضوں کو، اور خاص اس کا ایک طریقہ جو ہے۔ اس کے علاوہ قرآن سننا اور سورہ جن کل اوحی الیہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ 5واں کل ہے قرآن کا۔ قرآن میں 4 کل نہیں ہے، سورہ جن پہلا کل ہے، پھر سورہ فلق، ناس اور سورہ توحید۔ تو اب اس کے جو صوتی اثرات ہیں اس پہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، مطلب یہ ان کی ایک تضارع زاری کی کیفیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو صوتی اثرات ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننے کے جو انسان پر، جیسے آپ دیکھیں کو کہتے ہیں کہ ریسرچ ہے کہ میوزک جو ہے انزائٹی کو کم کرتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جس کی باتیں ایک دوسرے سے مشابہ، یعنی تصدیق بھی کرتی ہیں، ملتی بھی ہیں اور دہرائی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ شاید پہلے بھی ہوئی ہے کہ ریپیٹڈ ورڈز کیوں ہیں، ریپیٹڈ واقعات کیوں ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے جسم اس سے کانپنے لگتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں پہ اثر کرتا ہے؟ جو یہاں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے، نہیں، یہ ان پہ بھی اثر کرتا تھا، اس لیے وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، اسی لیے وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ کہیں ہم پہ اثر ہو نہ جائے، کیونکہ یہ اثر رکھتا ہے اور اثر کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کلام کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن ہمارے کلام سے بالکل مشابہ نہیں ہے، اور یہ جن و انس کا کلام نہیں ہے، اس میں خاص مٹھاس اور حسن ہے، اس کا بلند ثمردار ہے، اس کا پست قریب المنفعت ہے، اس کا تنا مضبوط، شاخ گھنیری ہے، اور یہ کلام اپنے پس سے پس کلام کو توڑ دینے والا ہے۔ یہ کلام بذات خود بلند ہونے والا ہے، اس پر کوئی کلام بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختلف جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے اب اس کی جامعیت یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی کہ موضوع جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ اب تک کسی بھی موضوع پہ مکمل کتابیں نہیں لکھی جا سکیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر موضوع آ گیا، تو یہ اس کی جامعیت ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو نہیں چھوڑا۔ سورہ انعام، اللہ کہتا ہے ہم مطلب ہر خوش کو تر کا علم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈوں۔ اب یہ وہ ظرف ہونا چاہیے، یہ وہ نظر ہونی چاہیے، یہ وہ خاص انسان کی معرفت اور معنویت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے ان مسائل کو بھی
قرآن سے ڈھونڈے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت سے آشنا ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کی ڈیپتھ میں آپ اگر غوطہ لگائیں تو آپ کو یہ تو پتہ لگ سکتا ہے جو ہمارا لیول ہے کہ قرآن کی ڈیپتھ ہے کتنی ہے، یہ نہیں پتہ لگ سکتی۔ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں سورہ یوسف، بلکہ پچھلی موجود مقدس کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت موجود ہے۔ یعنی کہ ہر شے کی تفصیل، اب وہ تفصیل یہ ہے کہ انسان اس کو ایکسپلور کرے۔ ایک آیت سے دوسری آیت کا بھی شاق و سباق ملتا ہے، مشابہ، ہم نے یہ بھی بات کی۔ اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان ہے۔ سورہ نحل، یہاں پہ پھر یہ بات آ گئی۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹائٹل، لیکن قرآن کا ٹائٹل کوئی نہیں ہے، کیونکہ ٹائٹل اس کتاب کا ہوتا ہے جو کسی ایک موضوع کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے، لیکن قرآن چونکہ ہر شے کا علم ہے اس میں، اس لیے اس کا خاص موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اس کو بھی ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے کہ سائنٹیفکلی قرآن نے کچھ چیزیں تو بتائی ہیں، کچھ اشارتاً بیان کی ہیں۔ وہ اشارتاً یہ بیان کی ہیں کہ جس سے پتہ لگے کہ قرآن جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو چیزیں پروو ہو رہی ہیں قرآن میں پہلے بتائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کو ڈسکشن کرتے ہیں، شاید ہم نے پہلے بھی پڑھی ہو، سورہ انعام کی آیت ہے، سوری۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ بنا دیتا ہے کہ گویا وہ آسمانوں پر پرواز کر رہا ہے۔ یعنی کہ سینے کو تنگ کر دینا، یعنی کہ وہ آسمان پہ ہے، یعنی کہ ہائٹ پہ اس کا سینہ تنگ ہے، یعنی کہ ہائٹ پہ آکسیجن کم ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہائٹ پہ آکسیجن کم ہے۔ دوسرا، اور گھوڑے خچر، یہ سورہ نحل ہے، اور گدھے خلقی ہے، والخیل والبغال والحمیر، تاکہ تم سواری کرو اور انہیں اپنی زینت قرار دو، اور وہ ایسی چیزیں بھی خلق کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ آج جہاز بھی بن گئے ہیں، اب کرونا وائرس بھی آ گیا ہے، مختلف چیزیں، ایسی چیزیں بھی وہ خلق کرے گا۔ سواری کے لحاظ سے، ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا پتہ 100 سال بعد کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی مخلوق پیدا کر دے۔ تو یہ سائنٹیفکلی بہت سے راز ابھی کھل چکے ہیں، بہت زیادہ ابھی کھلنے والے ہیں، وسائل نقل و حمل کا۔ اچھا، نباتات میں ہم نے ہوائیں بھیجی جو پانی سے بھری ہوئی ہیں، سورہ حج۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نباتات میں جو نر مادہ ہے کا ہونا اور نر مادہ کے مادہ تخلیق کا ہوا کے ذریعے مادہ تک منتقل ہونا جدید، مطلب یہ جو اس کے کروموسومز ہیں، جو اس میں بایولوجیکلی اس کو جو بھی کہتے ہیں، زرد دانے کہتے ہیں اس کو، جو بھی ہے، وہ گرین جو ہیں، پولنز جو ہیں، وہ پولن گرین جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے موو کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوا، اب وہ اس سے نباتات۔ اب سورہ نحل میں یہ آتا ہے کہ اور تم پہاڑوں کو جامد، یعنی کہ اسٹیشنری، رکے ہوئے خیال کرتے ہو، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو استحکام عطا کیا ہے۔ اب پہاڑ موو نہیں کر رہے، زمین موو کر رہی ہے، تو ظاہر ہے پہاڑ اس کے ساتھ ہیں، موو کر رہے ہیں۔ اب بڑی ہی انٹرسٹنگ آیت ہے کہ کیا یہ گماں اب وہ جس نے، سورہ طٰہٰ، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گہوارہ سے کیا مراد ہے۔ یہ جو پچھلی آیت تھی کہ کیا تم یہ خیال کر پہاڑوں کو جامد خیال کرتے ہو حالانکہ وہ بادلوں پر حرکت کر رہے ہیں، زمین کو گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ گہوارہ گود کو نہیں کہتے، جھولے کو کہتے ہیں، اور اس سے زمین کی کشش مراد ہے کہ زمین ایک خاص سپیڈ کے ساتھ، ایک متناسب سپیڈ کے ساتھ اپنے ایکسس پہ بھی موو کر رہی ہے، اراؤنڈ دا سن بھی موو کر رہی ہے۔ اور گہوارہ وہ ہوتا ہے جس میں بچے کو، مطلب اس کو بچے کو سلانے کے لیے جھولا جس کو کہتے ہیں، تو وہ موومنٹ بھی ہے جھولے والی، اور اس موومنٹ سے اس کے لیے جو ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔
جیسے بچے کو نیند آ جاتی ہے، بچہ بیل جاتا ہے، یہ اس کی منفعت ہے اس کی. تو اس موومنٹ میں، کشش میں کیا ہے وہ ہو سکتا ہے سائنس بتا دے کسی وقت. اور کیا انسان سورہ قیامہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، ہم اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر قادر ہیں. آج فنگر پرنٹس آ گئے ہیں. فنگر پرنٹس آپ دیکھیں دنیا میں ہر شخص کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. تو یہ خدا کی قدرت ہے. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں یا سائنس کو بہت زیادہ میں نے ٹچ نہیں دیا. اب عدم اختلاف، انسان جیسے جیسے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کے خیالات بدلتے ہیں، اور ایک خیال کو، نظریے کو صحیح سمجھتا ہے، تھوڑے عرصے بعد وہ اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اور پھر اس غلط ثابت کرنے پر بھی جس کو صحیح سمجھ رہا تھا اس پہ بھی مدلل گفتگو کرتا ہے. یہ فیزز آتے ہیں. اس طرح جب ایک تھیوری آتی ہے سائنٹیفکلی، اس کو پورا زور لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. جب اس کو غلط ثابت کرنا ایک نئی تھیوری آئی ہے تو پورا زور لگا کے اس کو غلط ثابت. مطلب یہ تدریجی مراحل ہیں جس سے یہ انسان کی ابھی گرومنگ ہو رہی ہے. اس لیے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا ہے. اور لیکن قرآن جو ہے اس میں جو ایک نظریہ بیان کر دیا ہے وہ قیامت تک وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کہے کہ نہیں میں نے یہ آیت نازل کی تھی، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب میں اس کو اپنے قانون کو نہیں. لا سنت اللہ تبدیلا، لا تو سنت اللہ تحویلا. وہ جو اللہ نے کلام کہہ دیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، جبکہ لوگوں میں نظریات میں آتی ہے. پھر علم غیب، بہت سی خبریں قرآن نے دی ہیں. مکہ کے بت پرست سماج میں جب بہت لڑائیاں ہوتی تھیں تو اللہ نے ہجرت کا بھی حکم دیا، اور یہ سورہ حجر میں آیا ہے اس کے متعلق کہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا کھل کر اعلان کرو، اور مشرکوں سے روگردانی کر لو، ہم تمہیں استہزاء کرنے والی یعنی کہ مذاق کرنے والوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں. اور یہ فتح مکہ جو ہے وہی مذاق کرنے والے عرب کے مشرکین، ان پہ ہی فتح حاصل ہوئی اور اللہ نے بچا لیا. غلبت الروم، کہ روم کے اہل کتاب ایران کے آتش پرستوں سے شکست کھا چکے تھے، اور یہ بات مشرکین بطور طنزاً مسلمانوں کے سامنے دہرایا کرتے تھے. اس وقت کون سوچ سکتا ہے کہ پٹے ہوئے کمزور شکست خوردہ رومی مضبوط اور فتفاتے اور بلند ایرانیوں کو شکست دیں گے. لیکن قرآن نے کہا سورہ روم میں پہلی آیت ہے غلبت الروم، رومی عربوں کے قریب ترین علاقے میں مغلوب ہو گئے، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند برسوں بعد پھر غالب آ جائیں گے. یہ قرآن نے انڈیکیشن دی. تو یہ مختلف میں نے آج جو قرآن پہ ایک گفتگو کی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایک سمرائز کر لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، یعنی کہ نازل اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر نازل کس پہ ہو رہا ہے؟ پھر عبد کی ہم نے ڈیفینیشن کی کہ عبد اواب بھی لفظ آیا، عبد مخلصین بھی لفظ آیا، عبد المومنین بھی لفظ آیا، عبد انہ کان عبد شکورا حضرت نوح کے لیے بھی لفظ آیا. لیکن عبد خالی رسول پاک کی آیا کیونکہ رسول پاک تمام جمیع انبیاء کی صفات کو رکھتے ہیں. جیسے اللہ لفظ جو ہے، اللہ اپنے اندر تمام صفات و جمالات اور کمالات اور صفات جو اللہ کی ہیں وہ رکھتا ہے. تو جب اللہ کہتے ہیں تو اس میں سب آ جاتا ہے. اس طرح پیغمبر کو عبد کہا گیا. پھر قرآن جو ہے اس پہ تنزیل پہ گفتگو ہوئی کہ پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، وہ قرآن کے عنوان سے ہوئیں، یا سورہ فاتحہ کو اس کنٹیکس میں نہیں آئی، یا سورہ اقرا کی آیات جو اس کنٹیکس میں نہیں آئی. پھر بعد میں پھر سورہ فاتحہ ایک مکمل صورت طور پہ نازل ہوئی. قرآن کا تنزیل انزال وہ سب ہم نے ڈسکشن کی. پھر قرآن کے اعجاز پہ ہم نے ڈسکشن کی، اس پہ جو ایفرٹ کی گئی ان ایفرٹس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اور ایفرٹس کے بعد ہم نے ان کے کچھ نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اسٹڈی کے طور پہ کچھ واقعات. پھر معجزے کی ڈیٹیل آئی کہ معجزہ بتایا کہ کون سا معجزہ کس وقت افیکٹو تھا. لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے اس لیے ہر وقت افیکٹو ہے، قیامت تک کے لیے افیکٹو ہے. پھر اس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، پھر اس کے متعلق اس کی جامعیت کیا ہے، اس کی اکملیت کیا ہے، اس کا علم الغیب بتانا کیسا ہے. پھر اس کو سائنٹیفکلی جو ان کی شفاعت ہیں وہ. تو یہ ہم نے ایک ڈسکشن کی ہے. بہت کچھ ہے ابھی جو ہونا چاہیے تھا وہ شاید ہم حق ادا نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو
انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا سلسلہ، اور بے شک تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے کسی آیت پر یا اس کی تفسیر کرنے پر، لیکن سیر حاصل گفتگو میرا خیال ہو جانی چاہیے۔ تو ہم اس کو گفتگو آج ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت پہ نیکسٹ میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔